کا مطلب نکلا کہ آپ کو البتہ ابھی یہ ملے گا کہ میرے بعد اگر آپ بائبل پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18 میں ان میں سے تمہارے ان کے برادرین میں سے ایک ایسے کو اٹھاؤں گا اور وہ آ کر تم کو بتلائیں گے. اور کہا کہ کئی ایسی چیزیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی کہتے تھے کئی ایسی چیزیں ہیں جو میں تمہیں نہیں سمجھا سکتا، میرے بعد ایک آئے گا، گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 15 16 اور 17 کہ وہ ایک کمفرٹر آئے گا، ایک فارقلیت آئے گا، وہ آ کر تم کو اور باتیں بتلائے گا. یعنی پیشن گوئی کر کے جا رہے ہیں. اگر آپ فارقلیت کا ترجمہ کریں گے پیراکلیٹوس تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہکو ممتکم وکلو محمد زہود و زہر بینا جروسلم. اگر ہم عیسائیوں کی چاہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو چاہے نیو ٹیسٹمنٹ، تو اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم کو اگر کامیاب ہونا ہے تو ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، تم کو اگر ان کو فالو کریں گے تو تم کو جنت ملے گی، تم کو نجات ملے گی. یہ ورڈ آ رہا الٹا بھی. اور اگر ہم یہ کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تمہارے گناہوں کے لیے آئے، اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے تو اس کو جنت ملے گی، تمہارے گناہوں کے لیے انہوں نے اپنی جان دے دی. تو سوال یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے لوگوں کو تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معلوم ہی نہیں تھا، تو پھر ان کی جنت کا کیا ہوگا، ان کی نجات کا کیا ہوگا؟ اور بھوشیہ پرانا، بھوشیہ کا مطلب ہوتا ہے مستقبل، فیوچر. بھوشیہ پرانا میں فیوچر کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ مہامدا اتھکیات عبداللہ اڈیار جو کہ ایک بہت بڑے پریسٹ تھے، پجاری تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا. لوگوں نے پوچھا کہ آپ تمل ناڈو کے اتنے بڑے پجاری ہیں، آپ نے اسلام قبول کیوں کیا؟ تو عبداللہ اڈیار صاحب کہتے ہیں کہ جب میں نے بھوشیہ پرانا پڑھی، ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں آ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، تو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پایا اسلام میں، تو میں نے قرآن مجید کو فالو کر لیا، صحیح احادیث کو فالو کر لیا. اگر آپ دونوں کی مذہبی کتابیں پڑھیں گے تو اس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ورڈ آیا ہے، اور ایک نہیں کئی پجاریوں نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا. بلکہ کئی اسلام ٹورمیڈا جو کہ 833 میں ان کی کتاب ہے الرد العریب تحفۃ العریب فی الرد علی اہل الصلیب، یہ کتاب آج بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہے. انسلم ٹورمیڈا ایک پریسٹ ہے عیسائیوں کے، انہوں نے کہا گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 15 اور 16 یہ 100% محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں پتہ دیتی ہے، ایڈریس دیتی ہے. اسی طریقے سے بنجامن داؤد جو اس صدی میں انہوں نے کلمہ پڑھا، جو بہت بڑے پی ایچ ڈی اسکالر ہیں عیسائیوں کے، ان کی کتاب بھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر. داؤد بنجامن اس کتاب کے اندر بھی انہوں نے کہا میں نے پی ایچ ڈی کی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بائبل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ورڈ نہیں آیا، لیکن پی ایچ ڈی مکمل ہونے سے پہلے انہوں نے کہہ دیا کہ میں ماننے پر کہ قرآن بائبل میں اتنے مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا، اتنے مرتبہ ذکر آیا کہ آخری میں انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسلام قبول کر لیا. تو میں آپ کو پڑھنتو لوگوں کی بات پیش کر رہا ہوں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی بات پیش کر رہا ہوں. ایک طرف عبداللہ اڈیار، انسلم ٹورمیڈا، ڈیوڈ بنجامن، جب انہوں نے کتابیں پڑھی تو میں نے کہا کہ حق کو معلوم کرنے کے لیے سب سے بیسٹ طریقہ ہے کہ آپ خود کتابیں خود پڑھیے. قرآن میں تو ملے گا ہی ملے گا آپ کو صحیح راستہ. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ قرآن دنیا کی سچی کتاب ہے، اور اس کے اندر کوئی چیز کرپٹ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی چینجز نہیں ہے، اس کو تو سب مانتے ہیں. جبکہ بائبل کے اندر، بائبل کے پریفیس میں لکھا ہوا ہے کہ بائبل کے اندر کافی چینجز آ چکے ہیں. خود پریفیس کے اندر KJV RSV ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن اگر آپ جا کے پڑھیں گے تو اس کا پریفیس میں اگر آپ جا کر دیکھیں گے تو اس میں خود لکھا ہوا ہے کہ KJV ورژن کو ہم فالو کرتے ہیں لیکن اس کے اندر بہت سارے کمزوریاں پائی جاتی ہیں. یعنی آپ کو بہت ہی میں میسج اس لیے کلیئر دے رہا ہوں تاکہ ہم کسی کو بھی رہنمائی کرے تو مکمل رہنمائی کرے، کسی کو بھی بتائے راستہ تو صحیح راستہ بتائے. آپ کے سوال کی وجہ سے ہمارے بہت سارے بھائیوں کا ریسرچ انشاءاللہ اور ڈیولپ ہوگا، مجھے امید ہے انشاءاللہ. اور بھائی آگے آئیں گے، اس پر ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں کہ اسکرپچرز کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتلایا ہے وہ راستہ محفوظ بھی ہے، سیکیور بھی ہے، کلیئر بھی ہے. قرآن اور صحیح حدیث بغیر کسی تبدیلی کے ساتھ آج ہمارے درمیان موجود ہے. دنیا میں کوئی بھی مذہبی کتاب سیکیورٹی ہونے کا، کلیئرٹی کا اور ہر چیز کے اندر چینج نہیں ہوئی کہہ کر ایسا کوئی بھی دعویٰ نہیں ہے، جبکہ قرآن مجید کو یاد بھی کر کے محفوظ کر دیا گیا ہے، لکھ کر بھی محفوظ کر دیا گیا ہے. اگر آپ استنبول، تاشقند اور انگلینڈ
یہاں کے آپ قرآن جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں قرآن مجید لکھا گیا تھا اس کو اور قرآن مجید کو لے جا کر دیکھیں گے آج کا تو دونوں میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہے. تو جو سیکیور بک ہے وہ آپ کو زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ راستہ بتا سکتی ہے. یہ باتیں اٹیک کرنے کے لیے میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں, میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. مقصد میرا ہے کہ ہمدردی کروں میرے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ کہ اگر میں جنت میں جاتا ہوں اسلام سمجھ کر تو میری ذمہ داری ہے کہ میں سیلفش نہ بنوں, شیئر کروں. یہی مقصد سے میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو. میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ ہم لوگ بھی اپنے ہندو بھائیوں سے باتیں کرتے ہیں اسلام, تو کچھ لوگ اس طریقے سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی یہ مورتی جو ہم رکھتے ہیں یہ دھیان لگانے کے لیے رکھتے ہیں اور کوئی مقصد نہیں ہے اس کا, ہم بھی ایک ہی ایشور کو مانتے ہیں اور مورتی صرف دھیان لگانے کے لیے رکھتے ہیں. تو آپ سے میں اس کی ڈیٹیل جاننا چاہتا ہوں. دوسرا کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ سب سے بھائی یہ مذہب جو ہے نا انسانیت کا مذہب ہی سب سے بڑا مذہب ہے اور کوئی مذہب نہیں ہے اس طریقے سے. تو ذرا اس کے بارے میں آپ ڈیٹیل بتائیے. بہت اچھا بھائی نے سوال کیا ہے. ہمارے مسلم بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے غیر مسلم بھائیوں کا خیال رکھے, کوئی جہنم میں جانے نہ پائے. یہ ہمیشہ جذبہ رہنا چاہیے. بھائی کہتے ہیں کہ ہم نے کئی غیر مسلم کو سمجھایا کہ آپ لوگ یہ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں بھائی ہمارا گیان یا دھیان لگانے کے لیے یعنی کانسنٹریشن کے لیے ہم لگاتے ہیں. تو ایسے وقت پر آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ دھیان آپ کو اپنے پہلے مذہبی کتابوں میں دینا چاہیے. سب سے زیادہ دھیان آپ کو کس پر دینا چاہیے؟ آپ کی مذہبی کتابوں پر آپ کو دھیان دینا چاہیے. آپ کی مذہبی کتاب کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے نہ تسیا پرتیما استی, کہ اس کی جو پرتیما ہوئی نہیں سکتی. اندھن تما پروشنتی اسمبھوتی مپاستے, کہ اندھیرے میں ہے وہ جو 5 بتوں کی پوجا کرتا ہے. آسمان, زمین, آگ, ہوا, پانی. تتو بھویا ایوتے, اس سے بھی زیادہ اندھیرے میں وہ ہے. تتو بھویا ایوتے تمویا اسمبھوتا رتا, جو اسمبھوت کی پوجا کرتا ہے یعنی اپنے ہی بنائے ہوئے. میں نے اگر مان لیجئے ٹیبل بنایا, میں نے اگر چیئر بنائی اور میں اس کی اگر پوجا کرتا ہوں تو ویدوں کے حساب سے رگ وید بک نمبر 1 اس کی ہم نمبر 164 اور اس کا ہم نمبر 164 اس کی وسط نمبر 46, اور اسی طریقے سے یجروید چیپٹر نمبر 40 اس کی وسط نمبر 8 اور 9, یجروید چیپٹر نمبر 30 اس کی وسط نمبر 3 میں کلیئر بتایا گیا کہ بتوں کی پوجا نہیں کرنی چاہیے. تو آپ پہلے ان کو بتائیں کہ آپ کی کتابوں کے اندر بتوں کا ذکر ہی نہیں ہے, تو آپ دھیان ایسی چیز سے کیوں لگا رہے ہیں جو آپ کے کتابوں کے خلاف جاتا ہے. کیا کوئی مسلمان قرآن مجید کے خلاف جا کر اللہ کی بات کر سکتا ہے؟ نہیں. تو اسی طریقے سے کیا کوئی ہندو کتابوں کے خلاف جا کر اوپر والے کی بات کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو دھیان لگانے کے لیے, کانسنٹریشن کے لیے آپ قرآن, آپ کے ویدوں اور کتابوں کے خلاف آپ نہیں جا سکتے. تو آپ ان کو یہ بات بتائیے. اسی طریقے سے وہ لوگ کہتے ہیں سب دھرم کی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے, صرف انسانیت کی بات کرنا چاہیے. بہت اچھا پوائنٹ ہے. آپ کہتے ہیں دھرم ہی کرم ہے, کرم ہی دھرم ہے کہتے ہیں. یعنی بھئی پورے کے پورے اچھے اخلاق ہی دھرم ہے. اچھے اخلاق سے رہنا, انسان کے کام آنا, ہیومینٹی, یہ سب سے بڑا ریلیجن ہے. ہم کو انسانیت پر گفتگو کرنا چاہیے, ریلیجن کے بارے میں گفتگو کرنا نہیں چاہیے. تو اس کا جواب آپ یہ دیجئے کہ سب سے بڑی انسانیت یہ ہے. انسانیت کو مانو کہہ رہے ہیں نا وہ لوگ, ہیومینٹی کو مانو کہہ رہے ہیں. سب سے بڑی انسانیت یہ ہے کہ آدمی اپنے پیدا کرنے والے کا حق نہ بھولے. سب سے بڑی انسانیت یہ ہے کہ آدمی اپنے پیدا کرنے والے کو جانے, ورنہ بولے رہے کیسا انسان ہے اپنے پیدا کرنے والے کو ہی بھول گیا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں جاننا انسانیت ہے. اللہ نے جو رسول کو بھیجا اس رسول کا حق ادا کرنا, اس کو جاننا بھی انسانیت میں ہی ہے. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ انسانیت کے خلاف جاؤ؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ انسانیت یہ ہے, کرم ہی دھرم ہے, دھرم ہی کرم ہے. تو ہم کہیں گے سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ تم انسانوں کے لیے جو کرم کرتے ہو تو انسان کے پیدا کرنے والے کے حق میں شرک مت کرو, یہی سب سے بڑا کرم ہے. اللہ اس طریقے سے آپ جواب دے سکتے ہیں. یا اسی طریقے سے بدھزم میں کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ زیادہ اللہ کے بارے میں گفتگو مت کرو, انسانوں کے بارے میں گفتگو کرو, انسانوں کے احترام کے بارے میں گفتگو کرو. تو ہم کہتے ہیں وہ انسانوں کے اندر احترام پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پہلے اس کا تعارف پیدا کرو, اس کے ذریعے سے مدد مانگو تو احترام انسانوں کے دلوں میں آئے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر پورا زمین بھر کے بھی سونا آپ خیرات کر دیتے, ما الفت بین قلوبہم, تو لوگوں میں آپ ہمدردی نہیں ڈال سکتے.
کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ میں انسانیت کہہ کر پوروں کو اگر میں اس کے دل میں اگر الفت ڈالنا چاہوں پوروں کے دل میں الفت نہیں ڈال سکتا ہوں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ اللہ کو میں پہچانوں گا تو اللہ تعالیٰ پورے انسانوں میں الفت ڈال دینا اللہ کے لئے بہت آسان ہے، کیونکہ اللہ کا معاملہ ہے کن فیکون۔ تو پاورفل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پہچانے بغیر انسانیت میں الفت بانٹنے کا کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ الفت پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، اس کے اندر طاقت ہے کہ انسانوں میں الفت ڈالے۔ یہ 3-4 پوائنٹ سے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ بہترین طریقے سے جواب دے لے سکتے ہیں۔ امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو۔ السلام علیکم جی، میرا سوال یہ تھا کہ ہمارے انڈین گورنمنٹ کے حساب سے جاب ختم ہونے کے بعد میں ریٹائرمنٹ کے ٹائم پہ پی ایف ملتا ہے، پروویڈنٹ فنڈ، اس کے اندر بھی انٹرسٹ ملا رہتا ہے، تو کیا وہ ہمارے لیے جائز ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن نے سود سے ریلیٹ کرتے ہوئے سوال کو بنا لیا، یعنی سوال کیا کیونکہ سود کا ورڈ میں نے استعمال کیا تو بہن نے سوال کیا تاکہ سمجھ میں چاہے، تو انشاءاللہ یہ ٹاپک سے ریلیٹ ہو گیا انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے کوارڈینیٹر جواب ایجاد دیں گے۔ تو بہن نے کہا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو پروویڈنٹ فنڈ کے نام پر حکومت سے ہمیں ملتا ہے تو وہ سود نہیں ہوتا، اس کے اندر سود آ جا سکتا ہے، وہ پورا سود نہیں ہوتا۔ تو بہن پہلے کانسیپٹ اچھی طرح سے سمجھ جائیے آپ، انڈیا کے گورنمنٹ سے پینشنرز کو ریٹائرمنٹ کے بعد جو کچھ بھی ملتا ہے اس کو پروویڈنٹ فنڈ کہا جاتا ہے، اور یہ اس کی تنخواہوں میں سے جو کاٹ کر جمع کیا جاتا ہے وہ بھی ہوتا ہے، اور بعض کمپنیوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی طرف سے کمپنی بھی کچھ تحفہ دے گی، کیونکہ آپ نے کام کیا، پیسوں کی بنیاد پر نہیں، پیسوں کی بنیاد پہ دیں گے تو سود ہو جائے گا، پھر چونکہ آپ نے کام کیا ہے تو آپ کے کاٹنے کے علاوہ الگ سے بھی تحفہ دے گی۔ تو یہ سارے چیزیں جس اس کے اندر جو سود ہی آ جاتا ہے، مان لیجئے وہ جمع ہونے کے سے بینک میں جمع ہوا ہے تو مان لیجئے اس پر جو سود آیا ہے اس کو الگ کر دینا چاہیے۔ آپ جو آفیسر آپ کے پاس ہوتا ہے، آفس کا جو اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے، وہ آپ کو اچھی طریقے سے بتلا دیتا ہے کہ اس میں آپ کا اصلی مال کون سا ہے، اس کا سود کا مال کون سا ہے۔ تو جس میں بھی پورا مال سود کا نہیں ہوتا ہے اس میں سود کا مال آتا ہے، تو جو اس میں سود کا مال آتا ہے یقیناً آپ اس کو اپنے لائف میں استعمال نہیں کر سکتے، اس کو الگ کر دینا چاہیے۔ امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو۔ میرا نام چمن لال پربھو لال مکوانا ہے۔ میرا سوال یہی ہے کہ ہمارا دھرم میں جو آپ وید کی بات کرتا ہے وہ ہمارا لگ بھگ 95% ہندوؤں کو معلوم بھی نہیں ہے کہ یہ بک ہمارا دھرم میں تو اہم ہے، سب سے اونچی ہے، لیکن دوسری بک پڑھتے ہیں سب لوگ، એટલે ہمارا دھرم مولویوں جو ہے وہ برابر بتاتے نہیں ہے، اس لیے ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ یہ سوال ہے میرا۔ سوال کیا آپ کا اس میں؟ تو وہ ایسا لوگ کلیئر نے بتا رہے ہیں، ہاں کلیئر اسلام کے بارے میں یہ آج میں سنا آپ سے کلیئر بات، وہ میرے کو اچھا لگا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ حق بات کو قبول کرتا ہے۔ ہمارا جو اہم بک ہے وید جو بولا جاتا ہے وہ ہمارا ہندو گھر میں بھی نہیں ہوتا ہے، مطلب بتایا بھی نہیں جا رہا ہے، دوسرا بک سے ہم کو کنفیوز ہوتا ہے۔ ہم بھائی کے جذبات کا احترام کرتے ہیں، اور بھائی نے بہت ہی بہترین، سب انسان آدم علیہ السلام، پورے انسان آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ہے، تو انسانی اعتبار سے ہم کیا ہو گئے، بھائی ہو گئے۔ تو بھائی نے بہت ہی بہترین کہا کہ ہم کو بتایا کیوں نہیں جاتا ہے سب چیزیں، ڈیٹیل ہم کو معلوم ہی نہیں ہے، آج پہلی مرتبہ معلوم ہوا ہے۔ تو میں بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس کتاب کو، اس سے پہلے بھی ہمارے دوسرے ایک بھائی نے جو سوال کیا تھا، میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ یہ قرآن مجید ہے جو اللہ کی طرف سے آیا، اس میں انسان کی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ گجراتی میں ہم دیں گے۔ تو جو ہمارے اس سے پہلے جو بھائی نے سوال کیا تھا ان کا سوال ہی بڑا اچھا تھا، تو میں ان کو تحفہ دینا چاہ رہا ہوں قرآن مجید۔ کیا وہ آئیں گے یا جا چکے ہیں؟ اور ایسے جتنے بھی ہمارے یہاں پر غیر مسلم بھائی اور بہنیں ہیں، نیپال میں ماشاءاللہ یہ بیان سننے کے بعد نیپال کے 84 غیر مسلم ہندو اور کرسچن اور بھائی اور بہنوں نے آ کر 84 میرے ہاتھ سے انہوں نے قرآن مجید لیا، اور ماشاءاللہ انہوں نے پڑھا اور اس کے بعد اس پر انہوں نے عمل بھی کیا۔ تو یہاں پر بھی جتنے بھی غیر مسلم بھائی پائے جاتے ہیں، میری گزارش ہے کہ مجھے خوشی ہوں گی کہ میں ان کو تحفہ دوں۔ انشاءاللہ ہمارے بھائی نے کہا گجراتی میں، انشاءاللہ گجراتی میں اس کو جواب ملے گا۔
वैसे भाई ने जो सवाल किया कि लोगों को बात फैलाना चाहिए, ऐसी बातें फैलाना चाहिए, तो इसके लिए हम एक प्रोजेक्ट शुरू किए हैं विकीपीडिया। आपने सुना होगा विकीपीडिया, जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वही सेम टेक्नोलॉजी जो बहुत ही एक्सपेंसिव है, अल्हम्दुलिल्लाह इन्वेस्ट हो चुका है और फिल वक्त बीटा वर्जन में मौजूद है। आस्क इस्लाम पीडिया, यानी आस्क माने पूछो, आस्क islamppedia.com। तो इंशाल्लाह ये 40 जबानों में रहेगा, इंशाल्लाह 40 लैंग्वेज में रहेगा, और मोबाइल पर, नेट पर, और ये पोर्टल है, वेबसाइट नहीं है, पोर्टल है। तो ऐसे जितने भी हमारे गैर मुस्लिम भाई है जो तड़प रहे हैं दुनिया में, इंशाल्लाह अगर कोई मुसलमान जाकर नहीं भी बताएगा तो आज फिंगर टिप का जमाना, नेट का जमाना, कई हमारे गैर मुस्लिम भाई इस्लाम के बारे में पढ़ते हैं। दुआ कीजिए कि जब भी कोई इस्लाम के बारे में वर्ड मारे तो वो वेबसाइट निकल कर आए जो उनको सही रास्ता बता सके।